اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ دائس پہ تشریف فرما علماء اہل سنت حضرت مولانا رضا صاحب کے شہدائیوں، چمن مصطفیٰ کے بلبل جیسے شعراء کرام، یہاں پر گاؤں کے بیٹھے ہوئے ذمہ داران، بزرگوں اور عزیز بچوں، نیک ترین ماں بہنوں اور بیٹیوں، جلسے کی پہلی رات ہے اور یہ مشق کی رات ہوتی ہے۔ ایک مشقی طالب علم کی حیثیت سے اپنے علماء کے سامنے لب گسائی کی جرات کر رہا ہوں۔ کچھ سہو ہو تو رہنمائی فرمائے اور کچھ خیالات میں بہتری کے لیے مشورے دیں، ہم ان کے ممنون و مشکور ہوں گے۔ یہ جلسہ تعمیر مسجد کی نسبت سے ہے اور میں دو باتیں مسجد کی نسبت سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے نوجوانوں، چونکہ عربی اور اردو سے ہمارا تعلق اس قدر گھٹ گیا ہے کہ اردو اور عربی کے الفاظ ہم سے نامانوس ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھو، مسجد کا مصدر ہے سجدہ۔ سجدہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں عقیدت کے ساتھ اللہ کے سامنے میں سر جھکایا جائے۔ شرعی اصطلاح میں اس جگہ کو جو نماز کے لیے مخصوص کر لی جائے، اللہ کے نام پر وقف کر دیا جائے، اذن عام ہو، کسی کو رکاوٹ نہیں ہو اور زمین پر کسی کا دعویٰ نہیں ہو، وہ مسجد ہے۔ اور دیکھو، مسجد کے تعلق سے میں دو باتیں کہتا ہوں۔ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ میں کھڑا ہوں اس وقت تو اختر الایمان ہوں، میری روح اگر نکل جائے تو کہو گے کہ اختر الایمان کی لاش ہے، یعنی جسم نہیں، اصل روح ہے۔ دیکھو، جب تک دل دھڑکتا ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ جب بے ہوشی کے عالم میں کوئی ہو تو ڈاکٹر اس کے نبض کو ٹٹولتا ہے، اور نبض میں اگر دھڑکن محسوس ہوتی ہے تو متعلقین سے کہتا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نبض صحیح چل رہا ہے۔ بھلے ہی کچھ دیر کے بعد غنودگی ختم ہو جائے، ہوش میں آ جائے، یعنی یہ سمجھو دل کی دھڑکنیں باقی ہے تو زندگی باقی ہے۔ اور دل کی دھڑکنیں اگر رک جائیں، کھلی بھی آنکھ ہے لیکن بینائی سے محروم ہے۔ جس طرح دیکھو دل کے دھڑکنے سے انسانی زندگی عبارت ہے، ٹھیک اسی طرح سے مسجدوں کے نظام قائم رہنے سے اسلام عبارت ہے۔ جس جسم میں دل دھڑکتا ہے زندہ ہے، جس بستی میں مسجد کا نظام زندہ ہے، سمجھو اسلام زندہ ہے۔ اور اگر نظام باقی نہیں ہے تو مسجد میناروں کا نام نہیں۔ دیکھو، چاند تارے اللہ نے بنائے، یہ سنگ مر کے پتھر تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں۔ ہم اپنی مسجدوں کو دلہن کی طرح سجا لیں، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سنگ مرمر کے مسجد نہیں، بلکہ مومنوں کی پیشانی سے جو آباد ہو، گھاس پھوس کی وہ مسجد، جو سنگ مرمر کے نمازیوں سے محروم مسجد ہو، اس سے زیادہ خوبصورت وہ مسجد ہے جو مومنوں کی پیشانی سے آباد ہو۔ آج افسوس کہ ہمارے ہاں بازار آباد ہیں، چوراہے آباد ہیں، چغلی خانے آباد ہیں، بارات آباد ہیں، شادی کی محفلیں آباد ہیں، لیکن اگر کوئی چیز غیر آباد ہے تو مسجد ہے۔ آؤ مسجد کے تعمیر کی نسبت سے اس جلسے میں یہ عہد کرو کہ ہم صرف مسجد بنانے والے نہیں ہوں گے۔ مسجد کسی کے دروازے کی شان نہیں ہوگی۔ دوسرے گاؤں میں لاؤڈ اسپیکر ہے تو اس سے ٹنٹر آواز والی مسجد نہیں ہوگی۔ میرے گاؤں میں اگر نہ بھی ہو مائک تو میری مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی۔ اس مسجد کو بنانے کا عزم کرو۔ دیکھو، مسجد جنت کا ٹکڑا ہے۔ قرآن نے کہا جس کا مفہوم ہے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
مسجدوں میں کسی کو آتا جاتا دیکھو تو اس کے سچے ہونے کی گواہی دو، اللہ کے رسول نے کہا۔ نیک وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا دل مسجد پر اٹکا رہتا ہے۔ برابر مسجدوں میں جانے والے جب غیر حاضر رہتے ہیں تو فرشتے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی جگہ مسجد ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ ہم اور آپ کون ہو؟ آدم کی اولاد ہو۔ کہتے ہو نا آدم کی اولاد، کیا ہے ہماری نسبت؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا نہیں دیکھا؟ چونکہ میں، مجھ سے پہلے میرے باپ، اس سے پہلے ان کے باپ، یہ کڑی در کڑی جوڑتے جاؤ گے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے رشتہ جڑ جائے گا۔ جس طرح سے ہر انسان کا رشتہ آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہماری مسجدوں کا رشتہ بھی اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری مسجد، میرے ضلع کی مسجد، میرے ملک کی مسجد، مسجد نبوی، پھر کعبہ بیت اللہ۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور کعبہ بیت اللہ پہلا گھر وہ خدا کا۔ اور ابھی سائنسی جغرافیائی تحقیق نے بتا دیا ہے کہ بالکل دنیا کے مرکزی مقام پہ کعبہ بیت اللہ آباد ہے۔ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر سے بڑی محبت رہی۔ کہا یہ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ کعبہ بیت اللہ ہے ٹھیک اسی کے اوپر بیت المعمور ہے۔ کعبہ بیت اللہ کا طواف انسان کرتا ہے اور بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کو آباد کرنا مومن کا فریضہ ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ میرے نبی سے محبت کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ شاعر نے بڑے آسان انداز میں اس کی تشریح کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے۔ دیکھو ایک محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے ہم درود و سلام پڑھیں، آپ کی نعت پڑھیں، خوبصورت انداز میں آپ کو یاد کریں۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے نصیحت فرمائی۔ کہاں نصیحت فرمائی؟ عرفات کے میدان پہ۔ اور کیا کہا؟ لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ اور آج ہماری زندگی میں بگاڑ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیسے؟ اما عائشہ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ کتاب وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے جس کو قرآن کہتے ہو، یہ قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا رسول ہے، یہ قرآن ہے۔ یعنی کہ آپ کے معمولات قرآن کے مطابق۔ دو باتیں اگر ہمارے علماء کہنے کی اجازت دیں تو میں کہوں کہ ہم قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد کرتے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدمی پورے قرآن پر نہیں، اگر اس صورت پر صرف غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ والعصر۔ کیا کہا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، کون کھا رہا ہے قسم؟ خداوند اکبر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر میں چار صفت ہو۔ کیا ہو؟ ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق بات کو پھیلائے اور صبر کی تلقین کرے۔ اس سورت کے نزول کے بعد ایک صحابی رسول جب دوسرے سے ملتا تو اس کو سنائے بغیر الگ نہیں ہوتا کہ دیکھو کتنی پیاری سورت نازل ہوئی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک بڑک بیچنے والے سے سمجھا۔ عموماً نوجوانوں دیکھا ہوگا تم نے، کھانچے میں مٹھائی بیچنے آتا ہے، تھک جائے تو تھوڑی دیر بیٹھ لیتا ہے۔ ابھی تو ان کا بڑا کنٹینر ہو گیا ہے اچھا، لیکن پھر بھی برف پگھلتا ہی ہے۔ تم نے کبھی برف کو ڈگڈگی بجاتے ہوئے بیچتے دیکھا ہوگا۔ وہ برف فروش جو ہے کسی گاؤں میں بیٹھتا نہیں ہے، بڑا بے چین رہتا وہ لڑکا۔ ڈگڈگی بگایا، لیا تو لیا، روکے گا تو کہا بھائی جلدی لینا ہے تو لیے، نہیں تو ہم آگے بستی میں جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو برف والا جتنی تیزی دکھاتا ہے دوسرا دکاندار نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں دیر کروں گا تو میرا سرمایہ پگھل جائے گا۔
تو امام صافی نے کہا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک برف فروش اپنے سرمایہ کے پگھلنے پر اتنا پریشان ہے، میری زندگی بھی تو برف کے سل کی طرح ہے، ہر لمحہ پگھل رہی ہے، ہر قدم ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ برف فروش تو اپنے سرمایہ کے پگھلنے پر پریشان ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے پگھلنے پر پریشان نہیں ہیں۔ کیسی زندگی لوگوں، یہ کیا ہے؟ نماز ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا بنایا کہ کوئی نبی نہیں آنے ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے امام، ہمارے نبی نبیوں کے سردار، اور ایک جملہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد کسی کا مقام تو آپ کا۔ ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے۔ آپ نے کیا سکھایا ہم کو قرآن سکھایا، آپ نے ہمیں مسجد سے محبت کا طریقہ سکھایا، اور جو اسلام آیا وہ سربلندی کے لیے آیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کس وقت عرب میں بات بات پر تلواریں اٹھتی، سوتیلی ماں کو نکاح کر لیتے، بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دی جاتی، لوگ شراب پی رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے۔ ایسے وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگوں نے سمجھایا اور اپنے چچا جان سے کہا، چچا سمجھوتا کی بات، ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں گے تو ہم اپنی دعوت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کو یقین دلایا کہ گھبراؤ مت، ایک وقت آئے گا کہ سنا سے لے کر حجر موت تک جائے گی ایک عورت، سکے اچھالتے ہوئے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ رات اندھیری اور روشن صبح کی امید دلا رہے ہیں۔ کیسے دلایا آپ نے قوم کی تربیت کی۔ دیکھو میں مسجد کو کہتا ہوں بھاٹا ہے، چمنی ہے، مٹی کا ٹکڑا ہے، بارش ہو تو گل کر کیچڑ بن جائے، اور ڈھیلا ہے توڑ دو تو دھول بن کر اڑ جائے، لیکن اسی مٹی کو گوند کر جب اینٹ بنا لیتے ہو تو کیا دھول بن کر اڑتی ہے اینٹ؟ نہیں۔ کیا بارش ہوگی تو سڑے گی اینٹ؟ نہیں۔ ٹھیک مسلمان مسجد کے نظام سے جڑ کر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ مسجد سے باہر آئے تو کسی باطل کے سامنے میں سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا، ساری بستی سے لڑ سکتا ہے، اپنے نبی کے شان کے خلاف ایک جملہ نہیں سن سکتا، پوری دنیا سے کٹ سکتا ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کیا کسی کا انتہا مقصود ہے۔ یعنی بے خطر پوت پر آتش نمرود میں عشق، یعنی وہی یقین کہ اللہ کے خاطر آگ میں کود جانا، وہ یقین کہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر گردنوں پہ تلوار چھری چلانے کے لیے آمادہ ہو جانا۔ دین وہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ مسجد میں ضائع بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین بھی کسمساتے ہوئے مسجد میں جاتے، فرض نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بڑے انعامات کی بات کہی گئی۔ جو لوگ اذان سن کر گھروں میں نماز پڑھے ان کے گھروں کو جلانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ بوڑھوں کا، بیماروں کا خیال آتا ہے، عورتوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن آج ہماری مسجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ دیکھو جب اللہ کے رسول ہجرت کر گئے، دشمنوں نے جب شرارت کی، آپ کو اللہ کے گھر سے محبت تھی، جب بستی کی ان گندگی کو بدلنے کی خاطر آپ سوچ و فکر میں غار حرا میں بیٹھے تو وہاں سے بھی مسجد حرم پر آپ کی نظر رہتی۔ جب آپ حکم الہی سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مرمر کر کے تو ہر کوئی گھر کو دیکھتا ہے، جب سفر ہو جاتا ہے پیارے آقا جا رہے تھے تو مرمر کر خدا کے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے 2 یتیم بچوں کی زمین خریدی آپ نے اور اس پر مسجد کی تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر کیسی کی؟ جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313، یعنی 2 سال کے بعد جنگ بدر واقع ہوا تھا۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھے، اضافہ ہوا تھا، یعنی مکہ کی مدینے کی آبادی 1000 سے زیادہ نہیں ہوگی شاید۔ اس وقت آپ نے کون سی مسجد بنائی؟ جس مسجد کو آپ نے بنائی وہ 70 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی تھی۔ تقریباً 8-10 کٹھے کی مسجد آپ نے بنائی، یعنی بستی میں سب سے بڑا گھر خدا کا گھر، لیکن ہماری بستی میں سب سے چھوٹا گھر خدا کا گھر، چونکہ سب کو نہیں آنا ہے، وہ بستی کی علامت ہے۔ لوگوں، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، قرآن سکھائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نگراں بنایا، صفہ کے چبوترے پر آپ نے مکتب قائم کیا، جنگ بدر کے قیدیوں کو باندھ کر رکھا، آپ نے
मुशरिकीन को भी दावत दी दीन की मस्जिद नबवी में। एक बच्चे ने पेशाब कर दी तो साहबा उठे डपट पड़ते, आपने कहा नहीं उसे पेशाब कर लेने दो। जब पेशाब कर लिया तो नन्ही सी नसीहत की और क्या हुआ, साहबा को पानी लाओ, आपने बहा दिया। बज़ाहिर मेरे मस्जिद को नापाक किया, लेकिन रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन थे। जब इस शरीर लड़के ने आपने छोटी सी नसीहत की, जब ये शरीर लड़का घर पहुंचा तो घर को जब वाकया सुनाया तो उसके घर के लोगों के इस्लाम में दाखिल होने की खबर मिली। लोगों, लेकिन आज उस रसूल की उम्मत हो, किसी बूढ़े की अगर मोबाइल बच जाए तो सलाम फिरने की देर है और इतनी मैंने तेज आंखों से देखते हो, अगर श्वाय निकले तो जला डालो उसको। वो दरगुजर सीखने की जरूरत है। मस्जिद का पैगाम नरमी का पैगाम है। देखो, नमाज वक्त पर, रोजा वक्त पर, ज़कात एक खास मुद्दत में वक्त पर, और हज 364 दिन कोई रहे काबा बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए। अगर 9 जिलहज को तारीख को अगर वो अरफात के मैदान में न जाए तो हज उसका नहीं हो सकता। यानी हज भी वक्त पर। मुसलमान का जो सब कुछ इबादत वक्त पर, दूसरों की इबादत वक्त पर नहीं। जो जिस वक्त उठा घंटा बजा दिया, जो जिस वक्त उठाया शंख बजा दिया। लेकिन चूंकि दुनिया में इमाम इस कौम को बनना है तो इसके सारे उसूल वक्त की पाबंदी के साथ। मुझे माफ करो, नमाज का वक्त तो इसलिए हमको पाबंद बनाया गया था ताकि जिंदगी के बाहर भी हम वक्त के पाबंद हो। क्या मुसलमानों की बारात वक्त पर? क्या मुसलमानों के जनाजे की नमाज वक्त पर? क्या मुसलमानों का जलसा वक्त पर? कुरान कहता है, जिसका मफहूम है खाओ पियो, फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। प्यारे आका की सुन्नत रही, हमारे उलमा बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का खाना सवेरे खाते, ईशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने से परहेज फरमाते। लेकिन अभी ईशा का वक्त गुजर गया है, हमारे लोग अभी नहीं आते। 2 बजे आएंगे, 1:30 बजे आएंगे। ये पाबंदी वक्त नहीं है, ये वक्त का नुकसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने पीने का नहीं, पाखना और पेशाब का भी तरीका बताया। रात के 2 बजे जो जाड़े की रातों में जगा रहता है वो बीमार होता है। प्यारे आका जब नमाज पढ़ाते, लंबी क़रात करना चाहते, बच्चों के रोने की आवाज आती, दूध पिलाने मामू का ख्याल आता तो आप नमाज मुख्तसर कर देते। लेकिन आज इन अंधेरी रातों में हम अपनी बेटियों को जलसे में आने देते हैं। औरतों का जलसा दिन को कीजिए। एक जमाना था कि सूरज डूबने के बाद भी लोग खेतों में काम करते थे। ऐ मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र है आज कोई भी 3 बजे खेतों में नहीं मिलता। आज अल्लाह ने खुशहाली दी है। कल तक गुर्बत थी कि दिन को फुर्सत न थी, आज आपको फारिग हैं। दुनिया का सारा काम दिन को हो सकता है, हमारा जलसा 10 बजे रात से पहले क्यों नहीं हो सकता? हमको इन चीजों पर ख्याल करना चाहिए। हमने अवाम को इमाम मान लिया है। हमारा इमाम मस्जिद में सिखाता है, गांव के गरीब का बच्चा भी आलिम होगा तो गांव का अमीर और जमींदार भी उसके साथ रुकू सजदा करेगा। ये किस बात की अलामत है? इस बात की अलामत है कि अमीर की हमको अताअत करनी है। चूंकि कुरान ये कहता है कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, और वो उसकी जो तुम्हारा इमाम हो। यानी वो डिसिप्लिन सिखाया जाता है मस्जिद में कि बाहर भी जाओ तो तुम्हारे गांव का कोई अमीर होना चाहिए। 3 आदमी सफर में निकलो तो एक अमीर बन जाए, लेकिन 3000 की बस्ती हो कोई अमीर नहीं है। नतीजा ये है कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। लड़कियां आवारा हो रही हैं, मोबाइल के फितने में मुब्तला होकर फरार हो रही है। गांव में सड़कों पे लोग घर बना रहे हैं, दूसरे की जमीन गस्ब कर रहे हैं। बयाना किसी ने लिया, जमीन रजिस्ट्री कोई करा रहा है। मंसूब किसी ने किया, रुखसती कोई करा रहा है। बेटी को तरके में हिस्सा नहीं देना है, बस्ती के सारे लोगों ने तय कर लिया है, तुम मेरी बहन का नहीं खरीदना, मैं तुम्हारी बहन का नहीं खरीदूंगा। लोगों, तरके को अल्लाह का हक है, भाई का मीरास भाई की मीरास नहीं है वो। ये सारी बातें क्यों हैं? क्योंकि हमारा कुरान और सुन्नत से रिश्ता टूट गया है। आओ, हमको सिर्फ मस्जिद आबाद नहीं करनी है, बल्कि अपनी बस्ती को भी अदल इंसाफ कायम करना है। अदल इंसाफ कैसे कायम होगा? देखो, खंभे पे घर खड़ा रहता है और इस्लाम के भी 5 सुतून हैं। क्या? तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। देखो,
یہ اسلام کے ستون ہیں، ان کو ڈھا دو گے تو اسلام کمزور ہو جائے گا. نماز چھوڑ دو گے تو دانشتہ طور پر نماز چھوڑ دینا کفر ہے نا. کفر کے اطلاق ہوتے ہیں مکمل انکار پر بھی، جزوی انکار پر بھی. اور ایک آدمی اگر صاحب استطاعت وہ حج کرنے کو نہ جائے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. یعنی یہ ستون ہے، اس کو کھڑا رکھو تب اسلام کا مینارہ کھڑا رہے گا. بستی میں اسلام کیسے کھڑا رہے گا؟ بستی میں اسلام کھڑا رہے گا گاؤں کے ذمہ داروں کو. بستی جو کھڑی ہے گاؤں کے ذمہ داروں پر کھڑی ہے. پورا بستی میں ذمہ دار لوگ چھنی بڑا سختی برتو ہو. مجال چھے کوئی لڑکا جوا کھلے لیوے، مجال چھے کوئی لڑکا بدتمیزی کرے لیوے. یہ کھمبے پہ کھڑا کون لوگ ہو؟ گاؤں کو بعد کو آئے بھدوا کلوا آ گیا تھا، بیچ میں بیٹھا تھا، ارے گھسک بدو حاجی صاحب ہو، مرل صاحب ہو، ماسٹر صاحب ہو. یہ جو اللہ نے عزت دی ہے لوگوں، اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سماج میں عدل و انصاف قائم کرو. اپنے علماء سے پوچھو کہ اللہ کا جب بھی عذاب آیا، نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھو گناہ ہوگا، حقوق اللہ ہے، روزہ رکھنا ہے حقوق اللہ ہے، نہ رکھو گنہگار ہوگے. لیکن جب بھی عذاب آیا تو عبادات کی کمی کی وجہ سے نہیں آیا، جب بھی عذاب آیا تو معاملات کی خرابی کی وجہ سے عذاب آیا. یہ بتاؤ 70% لوگ بندھن لون میں بند گئے کہ نہیں بند گئے ہیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بارات کا کھانا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ جبڑیا طور پر کوئی ارادہ نہیں رکھتا تب بھی کھلاؤ، یہ نہیں ہے درست. لیکن اگر لڑکی والا کہے 50 تو کیا کہتے ہو کہ 150 سے بڑا کم نہیں ہو سو، اور 150 کے بارے میں کہہ کر کے 250 کو لے کے آ جاتے ہو. اس بیچارے کو شرم سے پانی پانی ہو رہا ہے. ڈبہ بنایا تھا کہ 150 آیا ہے، 2-4 لالچی اور آ جائے گا، 200 کا 250 آ گئے. نہ بیٹھنے کی جگہ نہ ملنے کی جگہ. اس پر دولہا کا بہن بھی ٹارچ لے کے پھرے گا، جہاں ایم ایل اے صاحب ہوئی ہے، مکھیا جی ہوئی ہے، دوسرا نانی اس بھی تمہارا ابا جان کما کے رکھا ہوا. تم کو اگر کھلانا ہے تو ولیمہ 70 اونٹ جمع کر کے اپنے ہاتھ کھلاؤ. بیٹی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے. لوگوں رسول اللہ کی نعت ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو کے خلاف بلایا تو ہم گردن کٹنے پر تیار رہتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، کوئی بارات نہیں آئی. رسول اللہ نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. حضرت فاطمہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں اس میں حکمت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا جو رشتہ تھا تو گویا پوس پالک کی طرح تھا. اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی نہ بھی ہوتی تو دوسری جگہ سے بھی شادی کر کے آتے تو ان کا گھر بسانا آپ کی ذمہ داری تھی. اور ایک صحابی رسول آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا یہ غلام اس بیٹے کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس اور بیٹے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. کہا تیرے پاس اور غلام ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. کہا غلام واپس لو، اپنے بچوں کے ساتھ امتیاز اور ناانصافی نہ کرو. جو رسول دوسرے صحابہ اپنے صحابہ کو روکیں ناانصافی کرنے سے، وہ رسول 4 بیٹیوں کا باپ، 3 بیٹی میں کوئی جہیز نہیں اور 1 بیٹی کو جہیز دے کر 3 بیٹی کا حق ماری کرتا. لوگوں ایسا نہیں ہے. بیٹی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا جو بیٹیوں کو پال پوس کر سینے شعور تک پہنچا دے جنت میں اتنا قریب ہوگا جتنا 2 انگلیاں قریب ہیں. لیکن لوگوں آج کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی بوجھ بن گئی ہے. 5 بیٹا نہیں 7 بیٹا ہو جائے تو کنیا بہت خوش قسمت. 1 بیٹی پیدا ہوئی تو لڈو کھلانے والی، 2 ہوئی تو اللہ کی مرضی، تیسری ہوئی تو کنیا منحوس، 4تھی ہوئی تو ساس نند کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو ابھی رات کے ڈھیر پہ کتوں کے بچوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہو گے. کبھی آپ نے دیکھا کسی کتے نے اپنے بچے کو مارا؟ حالانکہ کتیا جب بچے کو دودھ پلاتی ہے دبلی ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں نظر آتی ہیں. اس زمانے میں وہ زیادہ ڈنڈے کھاتی ہے، چولہے کے گھر میں باورچی خانے میں وہ کھاتی ہے، بھوک اس کو ہوتی ہے کہ بچوں کو دودھ پلائے. لیکن کوئی کتیا اپنے بچے کو نہیں مارتی. لیکن افسوس کہ آج پیٹ میں بیٹیاں ماری جا رہی ہیں. آج باپ بیٹی کو، ابھی 3 سال ہوا لگ بھگ، گنگا میں باپ منہ میں کپڑا پھوس کر پھینک کر آ گیا بیٹی کو. جب بیٹی ہوش میں آئی تو ہاسپٹل میں بیان دیا کہ کسی نے تمہیں ایسا کیا؟ کہا کسی اور نے نہیں، میرے باپ نے. کہا تمہارے باپ نے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میری 3 بہنیں پہلے سے جوان ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی تھی. میرا باپ مجھ سے چھوٹے سے پریشان تھا، مجھے پٹا دکھانے کے لیے لایا، گنگا اسنان کے بہانے مجھے ندی میں پھینک دیا. میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا. میرے بھائی آج مسلمانوں، تمہارے رسول نے کوئی جہیز لیا؟ صحابہ نے کوئی جہیز لیا؟ نہیں لیا. قرآن کہتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से मत खाओ। ये जहेज की रस्म कहां से आई? ये चुमाना का मंजर कहां से आया? मुसलमानों आज जो देख रहे हो, मुसलमानों दंदनाते हो, कल जलसे में भीड़ होगी शान से कहोगे, बारात की भी शान से कहोगे, लेकिन तुम जानते हो ट्रेन पर जाते हो तो तुम्हारा कलीजा कांपता है। दाढ़ी को ढकने लगे हो कि नहीं? टोपी छुपाने लगे हो कि नहीं? ये किस वजह से? इस वजह से कि मेरी आबादी कम है? नहीं, नौजुबिल्लाह, ऐसी बात मत कहो। तुगलक और तैमूर के जमाने में हिंदुस्तान में मुसलमान इतने नहीं थे जितने आज हैं। क्या था? मुसलमानों का किरदार अच्छा था तो अल्लाह ने सरबुलंदी दी थी। हमारा किरदार गिर गया है कि मेरी तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी आज हम पर पिटाई हो रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये किस वजह से है? इस वजह से नहीं कि गरीब हो, इस वजह से हो कि हमने और आपने अल्लाह के रसूल और अल्लाह के किताब से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आओ अहद करें, हम जहेज नहीं लेंगे। जहेज नाजायज है, कोई मांग कर ले या बगैर मुतालबा कर दे, वो भीख है, वो डाकू का लूटा हुआ सामान है। इसी जहेज की वजह से आज बेटियों की शादी वक्त पर नहीं हो पा रही है। बाप भीख मांगने पर तैयार है, रिश्वत देने पर तैयार है। कहा जाता है कि दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, साल भर बाद उसको रुखसती देनी थी, पैसा नहीं बचा, खा पी कर बीमारी में खत्म हो गया। तो एक्सीडेंट होने से फैक्ट्री वाला पैसा देता है, उसने जानते बूझते अपना हाथ कटवा लिया और उस पर जब उसको लाखों रुपया मिला तो अपनी बेटी की शादी कराया। लोगों आज क्या हालत है नौजवानों? एक बात सुनो, आज पहला दिन है हमारे उलमा की गुफ्तगू, कल सुनना। 2-3 समाजी दर्द हम अपने उलमा के सामने में रखना चाहते हैं, अपने उलमा से कहना चाहते हैं। हकीम आप हैं, दवा आप लिखेंगे, मैं तो कंपाउंडर हूं, पाखाना पेशाब खून की रिपोर्ट लेकर आपके पास आया हूं कि सोसाइटी की हालत क्या है। देखो, अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, एक सहाबी की मैयत है। तो कहा किसकी मैयत है? कहा फला की। कहा कि इसके जिम्मे कोई कर्ज है क्या? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल कर्ज है। कहा अपने भाई के जनाजे की नमाज पढ़ा लो। चोरी नहीं की थी, डाका नहीं डाला, शराब नहीं पी थी, साहबी रसूल थे। जिसके कदमों के टाप के, जिसके घोड़े के कदमों के टाप के बराबर उसका वली नहीं पहुंच सकता। एक साहबी उठे कि अल्लाह के रसूल मैं उसके कर्ज का जामीन हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी। असल तरबियत करनी थी कौम की कि कौम कर्ज बनाए। लेकिन देखो आज भले ही अमीर हो, कबीर हो, कर्ज देकर तुम मर जाओ, लेकिन बहुत सारे लोगों के कर्ज को लेकर मर रहे हैं लोग। देखो 3 बेटा है, 4 बेटा है, अगले बेटे, बड़े बेटे, छोटे बेटे की शादी 300-400 रुपया बांट कर दिया। अब बूढ़ा सूफी साहब आखिर उम्र में है, तो आखिरी बेटे की शादी है, इधर दिल्ली पंजाब कमा के खुशहाली भी आ गई है। और फिर बस्ती में जो बड़े साहब के यहाँ भोज हुआ है तो कहता बार मुकाबला मोह करूँ मैं 1200 रुपया बांटता है ना। कुछ बाबू मोरूम की बच्चों में आखिरी शादी से दिखा लिया 1200 रुपया, 1.5 लाख टका लड़के के हाथ में, 1.5 लाख टका चुमाना, चौक पर गप कि सूफी साहब तक कमाल के अंदर बस्ती यहाँ बराबर चुमाना कहाँ हो लीजिए। 6 महीना के बाद सूफी साहब का इंतकाल हो जाता है। बोकाटो बेटा घर में है, 3 ठो बेटा जो छोटा जिसकी शादी हुई वो दिल्ली में है। अब जो बच्चा जो आता है दावतनामा, तो घर का वो बेटा बोलता है कि होटल की जिम्मेदारी रही मियाँ, बेटा अलग भी हो गया है ना। अब ये बताओ कि उतने लोगों का जो बाकी रहा, लोग किस लिए से देता है कि हम दिए हैं हमारे यहाँ भी देगा वो। तुम लोग देखते हो चुमाना ठो शादी का, चुमाना की कॉपी ठो शादी के 2 दिन बाद या उसी दिन शाम को बुरा ठोका पढ़ते मैं क्या करते दिले। रमजान के दिन में कुरान भी इतना तवज्जो से नहीं पढ़ता जितना वो ठो चुमाना की कॉपी ठो पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, करता कि नहीं करता है। और जब वो बूढ़ा मर गया तो जितने लोगों का कर्ज रह गया कौन देने जाए उसको जाएगा। और ये दावत हमारे उलमा लिखते हैं उसे वलीमा मसनूना। अगर तुम चप्पल में टोपी लिख दोगे तो टोपी हो जाएगी क्या वो? अरे हर चीज का मकाम है। वलीमा मसनूना वो वलीमा है जिस दावत में किसी पर जिम्मेदारी नहीं हो कि तोहफा दे और नजराना दे। दावत की हम आ गए, खाए चले गए, मेरा वक्त बर्बाद होना भी आपके आने से। एक पेट तो खाना हम कहीं भी खा लेते, लेकिन ये टका दे के खाना ये दावत मसनूना नहीं है। अब उस पर शिकायत की तीनी बोलो मोड़ा, अरे कम वक्त तुम दावत की, तुम तो होटल खोले थे, होटल वाले के यहाँ होगा जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
ہے نا, تم دعوت تو کیے نہیں تھے. اس لیے اچھا ایک بات اور سنو کہ دیکھو جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو کہا گیا کہ صلہ رحمی, اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد کرو, صلہ رحمی کرو. کوئی امیر آدمی ہے, اب ہم ایم ایل اے ہو گئے ہیں, میری کوئی غریب پھوپھی ہے, ان کے یہاں جائیں گے, اس کا دل تو بڑا ہو جائے گا. کوئی مکھیا بن گیا, کوئی تمنزلہ مکان ہو گیا, اس کی مامی کی جھوپڑی سڑ گئی ہے, اس کے یہاں جاتی ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے کوئی تو کہ موری رشتہ دار بوڑھے ہوئی لیکن یاد رکھے ہم. بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی ہے, تمہارے یہاں دعوت کرتا ہے, ماموں خالو غریب ہو گیا ہے تو اس کا دل چوڑا ہو جاتا ہے کہ میاں مکھیا بنے گے لگتے دولت چھے, بڑکا دکان چھے, گاڑی چھے, لیکن رشتہ دار ہنچک آج ہو یاد رکھیا, دل بڑا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب جب وہ بھوج کھانے کے لیے جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کے ہاں تو سب رشتہ دار بڑا رشتہ دار آئے گا, یہ سب کپڑا لگتا پہن کے میری بیٹی کیسے جائے گی؟ کوئی بول دیا کہ میری بہن ہے, کھلیری بہن ہے, خالو ہے, ماموں ہے, تو میرے رشتہ دار کی ناک کٹ جائے گی. وہ بیچارہ 5 کٹھا 10 کٹھا زمین کٹ بھرنا سود بھرنا دے کر سب کا کپڑا بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ اور اس پر جب خیال آتا ہے اس کو کہ سارو بیٹا اپنا سجاوے, بھگینا اپنا سجاوے, سب کو دیوے 1000 دیے جائے, میں ماموں ہونے کرنے 100 ٹکا دوں, سود پر پیسہ لے کر آتا ہے. لوگوں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یہ دعوت نہیں ہے, یہ بدترین دعوت ہے. آج جو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے, رسوائی اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان ہے, بلکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسلام سے دور ہے. اس لیے آؤ ہم عہد کریں. ہر دھرم میں کس قدر ہو گئی ہے, ایک بات آخر میں کہہ کے جاؤں گا کہ موت کے وقت بھی خوف نہیں ہے ہم کو. دیکھو تم مرغیاں ذبح کرتے ہو اور یہ ہدایت سن لو, ہمارے علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا کسی جانور کے سامنے میں جانور کو ذبح کرو, اس کی بھی جان ہے. جب دیکھو مرغی ذبح کر کے تم انگن میں چھوڑ دیے ہو تو دوسری مرغی دانا چگتی ہے تو ٹکٹکی مانگوں سے دیکھتی کہ نہیں دیکھتی ہے؟ کوئی کوا تار میں لٹک جائے تو سارا کوا آ کے اس کے لیے ماتم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے جی؟ یعنی ایک جانور بھی موت پر خوفزدہ ہوتا ہے. لیکن ہم کیسے جانور ہیں کہ میت کے ہاں جا کر اس وقت گپ سڑاکا اور چائے پی رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی ہم کو؟ ڈر نہیں کہ ہم کو ہی مرنا ہے؟ یہ امید ہے کہ یہ مٹی دے کر ہم گھر لوٹ جائیں گے, یہ مٹی دے کر گھر لوٹ جائیں گے, یقین ہے کسی کو؟ کل دیکھو 2 نوجوان بیچارہ جا رہا تھا, راستے سے لاش آئی. کل میرے چچا بھائی ہیں رشتے کے, اور تھا وہاں سورت میں, وہ بیچارہ موٹر سائیکل سے آ رہا تھا اور جو پتنگ لڑا رہا ہے, پتنگ کے دھاگے سے اس کی گردن کٹی, بیچارے کی لاش آ رہی ہے. کل موت کتنی غیر یقینی ہے, اور اس موت سے گھبراتے نہیں ہو. اللہ کے رسول معصوم عن الخطا, کوئی قصور نہیں اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول خدا کے بعد جن کا مقام, جب میت کی محفل میں جاتے تو آپ کا بھی چہرہ اداس ہو جاتا. اپنے بیٹے کے میت میں آپ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکے. لیکن آج کھانا کھاتے ہو. حضرت جعفر کے ہاں غم کا معاملہ ہوا میت کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعفر کے ہاں کھانا بھیجو, ان کے ہاں میت کا معاملہ ہے. اور اللہ کے رسول نے میت والے کے کھانا بھیجنے کہا, اور ہم میت والے کے کھانے کے لیے تیار ہیں. تو رسول اللہ کی سنت کی پیروی ہے کہ نافرمانی ہے؟ جب نافرمانی غیر مسلموں کے ہاں جاؤ, ماں کو جس نے منہ میں آگ دیا وہ کپڑا پہنے رہتا سفید, کئی دن تک وہ 9 دن تک 13 دن تک وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا, چپل نہیں پہنتا, اس اداس رہتا ہے. اس کا بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا دادا مرا تھا تو میرا باپ اداس تھا, یقیناً ہے کہ اس کا بیٹا بھی مرے گا تو باپ کے لیے اداس رہے گا. لیکن دیکھے گا کہ میری دادی مری تھی, میرا باپ بھوج کر رہا تھا, تو تم دادی مڑے گی, تم جو دادا بن کے مڑو گے تو تمہارا بیٹا جا کے سنیما دیکھے گا کہ اگر بستی کا لوگ سب ہے. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرو. ایک بات اور کہوں گا نوجوانوں, اچھا کل تک یہ ضروری تھا, یہ جلسہ بھی کل کیوں کرا تھا ہمارے علماء نے؟ اس زمانے میں ست پیر کا ناچ ہو جاتا تھا لوگ دین کے نام پر, اس کی عادت چھڑانے کے لیے رات رات کے جلسے کیے. آج ست پیر کا ناچ نہیں ہے, آج جلسہ دن کو اور شام کو حصے تک کرنی چاہیے ہماری. دیکھو ایک بات اور کہوں گا, ایک صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, بیٹا قبر میں جب مجھ کو دفنا دیا جائے تو میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا بیٹا کہ اونٹ کا گوشت تیار ہو جائے. کتنا ہو جائے؟ اونٹ کا گوشت تیار ہو, یعنی لمبے وقت تک ٹھہرنا, چونکہ اس وقت سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے. بیٹا تمہاری دعاؤں سے شاید مجھ کو آسانی ہو جائے. لیکن آج 3 مٹھی مٹی دے کر سب سے پہلے کون بھاگتا ہے؟ بیٹا. بستی لوگ کی کچھ تیجا اٹھا مہمان لگتا ہے, مہمان, میرے باپ کا انتقال, میری ماں کا انتقال, میرے بیٹے کا انتقال, میرے ہاں مہمان. وہ مہمان نہیں, وہ پیٹو ہے, بے غیرت ہے, اس کی خاطر کرنے کے لیے نہیں. لوگوں ایسا مت کرو. قبرستان میں جب جاؤ نوجوانوں, قبرستان کی دعائیں سیکھو.
جب کسی کو لٹایا جائے تو سوچو کہ مجھ کو بھی لیٹنا ہے یہاں پر، یہ تصور آ جائے۔ اور دیکھو قبرستان میں جاؤ تو اونچی اور نیچی جگہ پر پاؤں رکھنے سے گھبراؤ، کتراؤ، ممکن ہے وہ قبر ہو، اونچی جگہ ہے، دبی ہوئی جگہ ہے۔ ہمارے نوجوان کچھ بھی نہیں سمجھتے، بارش کا دن ہوگا تو اونچے تو قبر پہ جا کھڑا ہو، اور مٹی دینے کے وقت بھی ایک دوسرے کو دھکا مار کے مٹی دیتے ہو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ایسا مت کرو۔ کیا کرو، بستی کے لوگ یہ سوچ لو کہ باہر کے مہمان ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ تعظیم کا مطلب صرف کھلانا پلانا نہیں، تعظیم کا مطلب اس کا خیال رکھنا بھی۔ اس کو دور جانا ہے، اس کو پہلے مٹی دینے دو، بستی کے لوگ بعد کو مٹی دو، اور سب سے بعد کو دعا کرتے ہوئے کوئی آئے تو اس کا بیٹا ہے، اس بات کا خیال رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مسجد بنانے والا بنائے اور مسجد کے نظام کو قائم کرنے والا بنائے، سماج میں بے لاگ عدل و انصاف کرنے والا بنائے، اور کسی کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اجتماعی امور کا ذمہ دار بنایا گیا اور تم نے اپنے عہدے کی وجہ سے اپنے قریب ترین لوگوں کو فائدہ پہنچایا تو تمہارا فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا، کل تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر ہم مدرسے کے سیکرٹری ہیں اور سیکرٹری ہونے کے وجہ سے اپنے داماد کو بحال کرا لیے، مکھیا ہے آنگن باڑی میں اپنی بھتیجی کو بحال کرا لیے دوسرے کا حق کاٹ کر، تو مسلمانوں ڈرو کہ کل قیامت کے میدان میں نہ تمہاری بھتیجی ساتھ دے گی نہ تمہارا کوئی رشتہ دار ساتھ دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔